إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، محمد بن جریر الطبری، ابن خزیمہ، محمد بن نصیر المروزی اور محمد بن ہارون رحمہم اللہ، یہ سب علم کے حصول کی غرض سے مصر کے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ ایک مکان میں ساروں کے کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا۔ دن گزرتے گئے اور زیادہ سفر کم ہوتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آ پہنچا کہ ان میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ کچھ دن اور کٹ گئے، بھوک نے سبھوں کی حالت نڈھال کر دی۔ ساروں نے آپس میں بیٹھ کر ایک بات طے کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکل آئے وہ باہر نکلے گا، لوگوں سے سوال کرے گا اور ہمارے کھانے کا انتظام کرے گا۔ یاد رکھیں یہ سارے کے سارے وقت کے بڑے امام تھے۔ قرآن کیا گیا، قرآن امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ کے نام آیا۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ نے جب قرآن میں اپنا نام دیکھا اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے باہر جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، سوال کرنا پڑے گا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں بس اپنے رب کے حضور نماز ادا کر لوں۔ ساتھیوں نے مہلت دی۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ ابھی آپ دوران نماز ہی میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر بادشاہ کا قاصد موجود تھا، بڑے قمقموں کے ساتھ۔ اس نے سوال کیا کہ تم میں محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محمد بن نصر ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ 50 دینار کی ایک تھیلی تھمائی اور ساتھ ہی اس نے سوال کیا کہ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں۔ تعداد بتائی گئی تو ہر ایک کے نام اس نے 50 دینار کی تھیلی تھما دی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تم ہمیں یہ دینار کیوں دیتے ہو؟ قاصد نے کہا کہ ہمارے بادشاہ سوئے ہوئے تھے کہ تبھی خواب میں محمد بن نصر مروزی آئے۔ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت نڈھال تھی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے لکھنے پڑھنے والے ہیں، لہذا ان کا ارادہ ہوا کہ ان کی بھوک مٹا دیں۔ قاصد ان سے عاجزانہ التجا کرنے لگا کہ جب کبھی آپ کی رقم ختم ہو جائے تو برائے مہربانی رقم کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ ہمیں اطلاع پہنچا دیں، ہم آپ کی رقم آپ تک پہنچا دیں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ سیر و اعلام النبلا میں نقل کیا۔ یہ واقعہ دعا کی قبولیت کے سچے واقعات میں سے ایک ہے۔ انسانی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں بندوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول کی ہو، انہیں دعا قبول کرتے ہوئے شرف سے نوازا ہو۔ در حقیقت انسان کمزوریوں، محتاجیوں اور آرزوؤں سے گھرا ہوا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا محتاج نہ بنا ہو۔ کبھی رزق کی طلب، کبھی صحت کی بہتری کی حاجت، کبھی دل کے سکون کی آرزو اور کبھی گناہوں کے معافی کی تڑپ۔ الغرض تمام تر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور عاجز ہیں، فقیر ہیں، اور جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مناجات کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہونے کا شعور اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جیسا کہ خود اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، کہ میں میرے بندوں کے بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے میں اس بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات پر عمل کرے، مجھ پر ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ اس طرح ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی یہ صفت بتائی کہ وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا، انہیں قبول کرنے والا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو جہاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، وہیں دعا کا کرنا یہ بندے کی فقیری اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت بھی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ جہاں تک بات اللہ رب العزت کی ہے، وہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ حمید ہے، تمام تر تعریفات اسی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو دعاؤں پر ابھارتے ہوئے حدیث قدسی میں کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو خود پر حرام کیا ہوا ہے، اب میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم میں سے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، راہ گم گشتہ ہو، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس انسان کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، تمہارے طلب کرنے پر میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، لہذا مجھ سے پہناوا مانگا کرو، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں پہناوا دوں گا۔ آگے اللہ نے کہا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کیا کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، فاستغفرونی، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم اگر کوئی نقصان مجھے پہنچانا چاہتے ہو تو تمہارا کوئی نقصان مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر تم مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو تمہارا کوئی فائدہ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے ایک نیک انسان کے دل کی طرح اپنا دل بنا لو، تب بھی اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کے خزانوں میں زیادتی ہونے والی نہیں، اور تم سارے کے سارے جنوں انسانوں تمام مل کر برے سے برے انسان کی طرح ہو جاؤ، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو تم سارے کے سارے تمام جن تمام انسان
ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور تم میں سے جو آدمی اپنی جو آخر خواہش مانگ سکتا ہے وہ مانگ لے، اور میں تم تمام کے تماموں کو تمہاری آخر خواہش تک بھی عطا کر دوں، تب بھی میرے خزانے سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر سے سوئی کے ڈوبو کر نکالنے پر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہمارا وہ عظیم رب ہے جو ہمیں عطا کیا کرتا ہے، اور ہم اس عظیم رب سے سوال کیا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اسی عظیم رب سے سوال کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اپنی حاجتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھنا، یہ رب کو بڑا محبوب عمل ہے، بڑا محبوب عمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ محبوب اور عزت دار کوئی دوسرا عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں پر اگر آدمی نظر دوڑائے اسے معلوم پڑے گا تمام تر عبادتوں کا صلب، تمام تر عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کرے، اس سے مانگا کرے، اس سے طلب کیا کرے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تمام عبادتیں شریعت اسلامیہ نے دعاؤں کے جھرمٹ میں رکھی ہوئی، بندہ مانگتا رہتا ہے، رب اپنے بندوں کو بے شمار عطا کر دیا کرتا ہے۔ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ دعاؤں سے بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کیسی بیماری تھی، 40 برس تک بیمار رہے، حتیٰ کہ سارے رشتہ دار دور ہو گئے، خاندان قبیلے والوں نے آپ کو اپنے سے دور کر دیا، یہاں تک کہ قوم کے کسی کوڑے دان کے قریب رہنے لگے جس میں گڈھے پڑ چکے تھے، کیڑوں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ لمبے عرصے کے بعد ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو نقل کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے دعا کی الہ العالمین مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا قبول کر لی، اور اس کی دعا قبول کرتے ہوئے ہم نے اس سے اس کی تمام تر تکلیفوں کو دور کر دیا۔ وہ لوگ جو پہلے اس سے دور ہو چکے تھے ہم نے وہ سارے رشتہ دار عطا کر دیے، ہم نے ایوب کو دوبارہ سے اولاد عطا کر دی۔ آدمی جو تکلیف میں ہو اللہ سے مانگے، اس سے اس کی تکلیف دور ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جب تکلیف میں لوگ اس سے مانگتے ہوں اور وہ ان بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت و قدرت ہے کہ لوگ مانگے اور وہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے پر وہ ان دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، انہیں تکلیفوں سے بھی نکال دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی دعا انسان کو اولاد بھی دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں دعا کی۔ یہ وہ عمر ہے جہاں آدمی مایوس ہو جایا کرتا ہے، تمام تر ظاہری اسباب ناکام ہو جایا کرتے ہیں۔ بیوی بھی بڑی عمر کی، ابراہیم بھی بڑی عمر کے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں آدمی کا چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے ان کی نسلوں میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے مبعوث کیا، اللہ نے مجھے زندگی بخشی۔ آدمی دعا کرے، تمام اسباب بند ہونے کے باوجود، اسباب کے ختم ہونے کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کی برکت سے بندوں کو وہ چیزیں عطا کر دیا کرتا ہے جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ زکریا علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں نقل کیا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، الہ العالمین
مجھے اکیلا اس دنیا سے نہ اٹھانا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے، مجھے وارث عطا کر دینا۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا قبول کی، نتیجے میں زکریا کو ہم نے یحییٰ جیسا نبی عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں سے اولاد دیا کرتا ہے، اللہ دعاؤں سے انسان کو فتنوں سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم میں خاصتاً کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فتنوں میں پڑے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان گناہوں سے خود کو بچا لے، وہ تڑپتے ہیں کہ خود کو گناہوں کے دلدل سے نکال لے، لیکن آج توبہ ہوتی ہے، کل شیطان بہکا دیتا ہے، کل توبہ ہوتی ہے، پھر شیطان بہکا دیتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں، دعا سے الہ العالمین انہیں گناہوں سے دور کر دے گا، گناہوں کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ الہ العالمین یہ عورتیں مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اور کہتی ہیں کہ اگر گناہ نہ کروں تو قید خانے میں ڈال دیں گی، قید خانہ الہ العالمین مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو مجھے ان کے فتنے سے نہ بچائے، ان کے مکر سے نہ بچائے تو مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور میں جاہلوں میں سے ہو سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی، اللہ نے ان عورتوں کے فتنوں سے یوسف کی حفاظت کر دی، ان عورتوں کے فتنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف سے دور کر دیا۔ دعائیں انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، انسان کو فتنوں سے محفوظ کر دیا کرتی ہے، بلکہ دعا انسان کو اس جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد عطا کر دیا کرتی ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تمام تر انبیاء علیہم السلام جو اپنے قوم میں بڑے بیار و مددگار تھے، جب کبھی انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام ظالموں کے بالمقابل اپنے انبیاء کی مدد کی، تمام ظالموں کے بالمقابل اللہ نے اہل ایمان کی مدد کی۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے عبارت تھی۔ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صرف جنگ بدر لے لیجئے، کیا عالم تھا، مسلمان نہتے تھے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کسی اور مقصد سے نکلے ہوئے تھے، لیکن سامنے دشمن آ کھڑا ہو گیا، مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تعداد، ہتھیار سے مسلح، گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں، اونٹوں کی کوئی کمی نہیں۔ وہاں 70 گھوڑے ہیں، یہاں مسلمانوں کے پاس 1 گھوڑا ہے۔ وہاں ہر روز 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، یہاں مسلمانوں کے پاس کل ملا کر 70 اونٹ ہے۔ 1000 کی تعداد ہے، یہ 313 یا 315 نہتے صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا و مناجات میں رات گزاری جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کے 1 پہر تک صحابہ نے دعا کی، سارے سو گئے، سارے لشکر میں ایک شخصیت ایسی تھی جو صبح فجر تک دعا کرتی رہی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ اگلے روز میدان جنگ اپنے عتاب پر تھا، دشمن صفے بنائے کھڑے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چھپر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑ گڑا کر زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ چادر کاندھے سے ڈھلک کر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے بڑی دعائیں مانگ لی، ایسے لگتا ہے کہ رب آپ کی دعائیں قبول کر لے گا۔ نبی علیہ السلام خوشی خوشی اٹھے، کہنے لگے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ چھتان قریب پیٹ دکھا کر بھاگے گا، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی کہ اللہ 1000 فرشتوں سے مدد کرے گا، دوسری آیت کہ اللہ 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا، تیسری آیت کہ اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ دعاؤں کا اثر ہے، آدمی دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے، بلکہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ آدمی دعا کرے، اس کی تقدیر میں تکلیف ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کے اثر سے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ روایتیں بہت ہیں، وقت کم ہے،
ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جو آدمی دعا نہیں کرتا رب اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دعا نہ کرنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں ہمارے عظیم رب کی حاجت نہیں. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. ہم فقیر ہیں، خلاش ہیں، محتاج ہیں. ہمیں اس غنی رب کی ضرورت ہے جو دعاؤں پر عطا کیا کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، جو ہماری مدد کیا کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جایا کرتا ہے. اللہ اس بندے سے غضبناک ہو جایا کرتا ہے. کتنے لوگ یہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ کاروبار ڈھنگ سے نہیں چلتے، گھر میں کئی مسائل ہوتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے. انہیں دوسروں سے شکایت کرنے سے پہلے اپنی یہ شکایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رکھ دینی چاہیے. ہم تمام اپنے دامن کا، اپنے اعمال کا جائزہ لے. کیا ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں جتنی دعاؤں سے رب خوش ہو جائے؟ یا کہیں دعائیں نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے؟ یہ سوال ہم میں سے ہر آدمی کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کی شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دعائیں کر بھی رہے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہی سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، یا ہمیں اپنی دعائیں کیسے قبول کروانی چاہیے، ہم کب مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، ہم کن اعمال اور کن راستوں کا لحاظ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. سب سے پہلی چیز دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل جمعی، دل کا حاضر ہونا، دماغ کا حاضر ہونا بے حد ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. تم اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ، اس پختہ ایمان کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا. دوران دعا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی غافل، بے پرواہ، سست دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. دل جمعی ہونی چاہیے. آدمی مکمل انہماک کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل کے حضور کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے، یقین سے مانگے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسوں کی دعا ضرور بالضرور قبول کیا کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا بھی کر رہا ہے اور کچھ کنکروں سے کھیل بھی رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے کہا الا القیت الحصات واخلصت الی اللہ الدعاء. تم کنکر کیوں نہیں پھینک دیتے اور جو دعا کر رہے ہو اس میں اخلاص کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تمہیں کنکر پھینک کر، یہ تمام مشغولیات سے خود کو ہٹا کر دل یکسو رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا چاہیے. جو آدمی اس بات کا لحاظ رکھے اس کی دعا قبول ہوگی. اور ہمیں خاص کر ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. ان اوقات اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ان اوقات میں سے ایک وقت ہے سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ينزل ربنا سبحانہ و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب رات کا آخر پہر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے من يدعوني فاستجیب له ومن يستغفرني فاغفر له. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کر دوں؟ یہ اعلان اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے تہجد کے وقت ہوتا ہے، رات کے آخر پہر فجر سے قبل ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارا کرتے ہیں؟ اس وقت پکارنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی اذان کے وقت، آدمی اذان کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے اذان کے بعد اذان کے کلمات دہراتے ہوئے دعا کرے، اس کی دعا بھی قبول ہوگی. جیسے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مخصوص مؤذن رکھے ہوئے ہیں کہ اذان وہی دے گے، اور مؤذن کی یہ فضیلت ہے
کہ قیامت کے دن ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی، جہاں تک ان کی آواز جائے گی ہر چیز ان کے حق میں شہادت دے گی. ہم تو اس فضیلت سے محروم ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قل کما یقولون فاذا انتہیت فسل تعطى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مؤذن جو کہتا ہے وہی تم بھی کہہ دیا کرو، اذان کے الفاظ دہرایا کرو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو تم اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو ہم اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اذان کا انتظار کرنا چاہیے. اور اذان و اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا رد نہیں ہوتی. جو بندہ مانگنا چاہتا ہے اسے اذان اور اقامت کے درمیان مانگ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اذان و اقامت کے درمیان مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایسے ہی جمعہ کے دن خاصتاً عصر اور مغرب کے درمیان کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں. حدیث میں ان گھڑیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بندہ ان گھڑیوں میں مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یوم الجمعۃ 12 ساعۃ، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں. ان 12 گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر کچھ مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے. آپ کہتے ہیں فلتمسوها آخر ساعۃ بعد العصر، لہذا تمہیں چاہیے کہ عصر کے بعد کی جو اخیر گھڑیاں ہوتی ہیں اس گھڑی کو تم اس وقت تلاش کرو. جمعہ کے دن عصر بعد ہمیں دعا و مناجات میں مشغول ہو جانا چاہیے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کو منوانا چاہتے ہیں، یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں. تو ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات جاننے کی ضرورت ہے، ان اوقات میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان اوقات کے بعد کبھی دعائیں قبول نہیں کرتا. نہیں، آپ جب دعا کرو آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ وہ خاص اوقات ہے جس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں عبد الباسط ریاضی رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں. 50 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے بخاری پڑھائی، بڑے استاذ تھے. آپ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا. آپ کہتے ہیں کہ ریدرک کی جو جامع مسجد ہے وہ تنگ پڑ رہی تھی. بازو ایک منسلک زمین کسی غیر مسلم خاتون کی تھی، اس سے بات چل رہی تھی. مسجد والے قیمت کم لگا رہے تھے، وہ خاتون قیمت زیادہ لگا رہی تھی. ایک روز اچانک عصر سے قبل اس عورت کے بچے کی آواز بند ہو گئی. اس عورت نے وہاں کے کئی اطباء کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اگر مغرب سے قبل، شام سے قبل اس بچی کی آواز نہ ہے تو اسے حیدرآباد لے جانا پڑے گا. عورت نے شیخ عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے استاذ تھے، شیخ الحدیث تھے، ان سے کہا کہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کیجیے. اگر آج شام سے پہلے میرے بچے کی آواز واپس آ جائے تو میں یہ زمین 1 روپیے کے بھی عوض اس مسجد کو دے دوں گی. شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہوئی، شیخ نے اعلان کیا کہ مسجد سے باہر کوئی نہیں جائے گا. سارا واقعہ کہہ سنایا اور سارے لوگ گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگے. شیخ کہتے ہیں کہ ابھی مغرب کی اذان کو کچھ وقت باقی تھا کہ وہ عورت مسجد آتی ہے. شیخ عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ زمین آپ کس انداز سے لوگے؟ اللہ نے میرے بچے کی صحت واپس دے دی. تو بے شمار واقعات ایسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تاریخ اسلام میں رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے. اور جمعہ کے عصر کے بعد کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کیے جانے والی دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے. ایسے ہی دعا کے وقت بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بندہ خود کو ذلیل محسوس کرے. اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو. کیسے کرو؟ تضرع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. آدمی خود کے گناہوں کا اقرار کرے، اپنی حقارت کا اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اقرار کرے، اپنی ذلت کا اظہار کرے کہ الہ العالمین جو ذات ہے تیری ذات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. تو اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دے اس جہاں میں کوئی ہمیں عطا کرنے والا نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی رحمتوں سے ہم جینے والے ہیں. بندہ دعا کے وقت عاجزی انکساری کا اظہار کرتا رہے. ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا شرم والا، بڑا کریم ہے، بخشنے والا. جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کو شرم محسوس ہوتی ہے ان یردہما صفرا، کہ وہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھ خالی واپس لوٹا دے. یہی وجہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کی دعا کی طلب کی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے، اتنے بلند کر دیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. اتنی عاجزی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سبب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کر لے. اور جب کبھی ہم دعا کریں ہمیں دعا سے پہلے رب کی خوب تعریف کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی کا حوالہ دینا چاہیے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ دعا سے قبل سورہ فاتحہ کی تلاوت بندہ کرے، دعا سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کے متعلق کہا یہ اسم اعظم ہے، جو بندہ اس نام کے حوالے سے مانگے اللہ اس بندے کو عاجز نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو رسوا نہیں کرتا، اس کی دعا رب قبول کر لیا کرتا ہے. بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر مانگے، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے، یہ دعا کے آداب میں سے. پہلے بندہ رب کی بڑی خوبی بیان کرے، رب کی حمد بیان کرے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھے. صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا کرتا ہوں آپ پر بڑا درود پڑھتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں کہ اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود پڑھتا رہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہتر ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا تم اور بڑھا لیتے. کہنے لگے کہ اپنی دعا کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھوں گا، ایک حصہ خود کے لیے کچھ مانگ لوں گا. نبی علیہ السلام نے کہا بہتر ہے، اور بہتر ہوتا کہ تم درود میں اضافہ کر دیتے. کہنے لگے ایک حصہ دعا کروں گا، 2 حصے درود پڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بہتر ہے، لیکن اور بہتر ہوتا کہ تم مزید درود بڑھا دیتے. صحابی کہنے لگے آج کے بعد دعا کے لیے بیٹھوں گا صرف درود پڑھتا رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پھر تمہیں رب سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب تمہاری تمام ضرورتوں کو اپنے سے پورا کر دے گا. دعا میں درود کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے. ہمیں رب کی حمد بیان کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا سے پہلے خود کے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے. توبہ و استغفار دعا کی قبولیت کا بڑا ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا تذکرہ کیا جو سفر پر نکلا ہے، پریشان حال ہے، بڑی دعائیں کر رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کا کھانے والا، حرام کا پینے والا، حرام کا پہننے والا، جسم کی پرورش حرام سے کرنے والا ہے. تو بندے سے کچھ غلطیاں اگر سرزد ہو جائیں تو بندہ پہلے اپنی ان غلطیوں کی معافی تلافی کرے، پھر رب سے مانگے، اس لیے کہ یہ گناہ ہماری دعاؤں کو روک لیا کرتے ہیں. گناہوں کے بوجھ سے دعائیں اوپر نہیں اٹھا کرتی. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں پر رب کے حضور خوب آنسو بہائے، روئے، گڑ گڑائے، اور پھر رب سے مانگے. رب سبحانہ و تعالی ضرور بالضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور 1-2 بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے. دعاؤں میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، بندہ مانگتا رہے رب سے، قبولیت کا یقین بھی ہو، لیکن کبھی اس کی دعا کا سلسلہ چھوٹنے نہ پائے. رب دعا قبول کرتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. جیسا کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اس دعا کو قبول کیا. کتنے 100 سال بعد کی بات ہے. بندہ دعا کرتا رہے، قبولیت کا یقین رکھے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تم میں سے ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جلد بازی کا شکار نہ ہو جائے. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا میں جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے بندہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں نے کتنی دفعہ مانگا لیکن رب میری دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ بندے کو مکمل یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کے ساتھ دعا مانگتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے.
یاد رکھیں اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور والدین باحیات ہیں تو دعا کی قبولیت کا بہترین اور سنہرا موقع ہے. والدین سے دعا کروائیے. رب والد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا, رب والدہ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں بقی بن مخلد رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون بقی بن مخلد رحمہ اللہ علیہ کے پاس پہنچتی ہے, کہتی ہیں کہ فلاں ملک میں میرے بیٹے کو قید کر لیا گیا, وہ غیر مسلم حکومت ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کوشش کیجئے کہ میرا بیٹا کسی نہ کسی صورت چھوٹ کر آ جائے. بقی بن مخلد رحمہ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں, تم مجھے وقت دو. آپ نماز پڑھنے لگے اور رب سے خوب دعائیں کرنے لگے. کچھ روز بعد وہ خاتون اپنے بیٹے کو لیے بقی بن مخلد کے پاس پہنچی. بقی بن مخلد رحمہ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ تم یہاں کیسے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک روز ہم تمام قیدی کچھ کام کر رہے تھے کہ اچانک میرے جسم سے بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئی. مجھے بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا. بادشاہ نے ایک نئے لوہار کو بلایا اور کہا کہ اسے دوبارہ بیڑیاں ڈال دی جائیں. مجھے دوبارہ بیڑیاں پہنائی گئی. اب میں چند قدم کیا چلا کہ میرے جسم سے ساری بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئی. بادشاہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی. اس نے تمام راہبوں کو مدعو کیا. راہبوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا, کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا, ان راہبوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ زنجیریں تمہیں قید نہیں کر سکتی. ماؤں کی دعا یہ اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کیا کرتا, بلکہ اس سلسلے میں ماؤں کی بد دعاؤں کا بھی بڑا کردار ہے. ماؤں کی بد دعاؤں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کرتا. امام رازی رحمہ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں. 40 برس کی عمر میں ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی. امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے کہ آج میری ٹانگ کاٹی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ بچپن میں ایک چڑیا کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہوں نے چڑیا کی پاؤں کو ایک دھاگے سے باندھ دیا. دھاگے کی وجہ سے چڑیا کا پاؤں کٹ گیا. ماں ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ تیرا پاؤں کاٹ دے. 40 برس کی عمر میں آپ کے پاؤں میں کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ اطباء نے کہا کہ پاؤں کے کاٹنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں. کتنی مائیں ہماری ایسی ہیں, تھوڑی سی ناراضگی پر بچوں کے لیے بد دعائیں کہنے لگ جاتی ہیں. کہتی ہیں کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو تباہ ہو جائے, تیرا ستیہ ناز ہو, تجھ پر مٹھی پڑو. اس طرح کے الفاظ یہ بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اس کے بالمقابل عبد الرحمن السدیس رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا معروف ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج میں حرم کا امام ہوں تو میری ماں کی دعا کا اثر ہے. میں بڑا شریر تھا, ایک وقت رشتہ داروں کے درمیان شرارت کر رہا تھا. ماں ناراض ہوتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. اور آج آپ کے حق میں فیصلہ کیا گیا کہ تا حیات آپ حرم کے امام بنے رہیں گے. جب تک زندہ رہیں گے حرم کے امام رہیں گے, کبھی آپ سے وہ عہدہ چھینا نہیں جائے گا. تو ماؤں کی دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. جس کی والدین زندہ ہیں انہیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اپنی ہر ضرورت ان کے سامنے رکھو اور ان سے رب سے دعا کروانے لگاؤ. یہ دعاؤں کا ایک بڑا اہم وسیلہ ہے. الغرض دعا سے قبل ہمیں کچھ صدقہ کر دینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس صدقے سے خوش ہوتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت آگے بڑھ چکا ہے. ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.